بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی آپ سے کہا تھا کہ نماز کو ضرور پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز۔ جو بوائز ہیں ان کو مسجد میں جا کے، اور جو گرلز ہیں انہوں نے گھر میں اپنی مدرس کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ اور آپ سے میں وضو کا طریقہ، جب آپ آئیں گے اسکول تو اس وقت میں آپ سے وضو کا طریقہ بھی پوچھوں گی اور آپ کی نماز کے بارے میں بھی پوچھوں گی، تو آپ نے پڑھنی ہے نماز، ٹھیک ہے؟ اچھا، آج ہم اپنا دوسرا سبق جو ہے اس کی پڑھائی کریں گے، جو ہماری اسسمنٹ میں آنے والا سبق نمبر 2 ہے، وہ ہے رسول اور نبی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسے زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی چیزیں عطا کی، انسان کو علم، عقل اور سمجھ بوجھ سے نوازا، اسے بھلائی اور برائی میں تمیز سکھائی، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اتارتا ہے۔ نبی اور رسول یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ سب نبیوں نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا، لوگوں کو جھوٹ، چوری، خیانت اور دوسرے برے کاموں سے منع کیا۔ سب انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، اور سارے نبی اور رسول سچے تھے۔ مختلف زمانوں میں جو رسول اور نبی تشریف لائے ان کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یعنی جو نبی اور رسول ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے انسان ہیں، اور وہ ان پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اور وحی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے جو فرشتہ لے کر آتا ہے، اور نبی کے پاس وہ پیغام پہنچتا ہے، اور نبی اس پیغام کو عام انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ سب انبیاء جو ہیں ان کا دین اسلام ہی ہے، انہوں نے اسلام کا پیغام انسانوں تک پہنچایا، لوگوں کو جھوٹ سے، برے کاموں سے، چوری کرنے سے منع کیا، اور یعنی کہ ہر برے کام سے لوگوں کو انہوں نے منع کیا اور ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا۔ اب جو نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے وہ تقریباً 1,24,000 کے قریب تھے، جو مختلف زمانوں میں، ایک ہی دفعہ میں نہیں آئے، مختلف زمانوں میں آئے۔ سب سے پہلے نبی جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مسلمان سب نبیوں اور رسولوں کو مانتے ہیں۔ تمام انبیاء نے دین اسلام کی تعلیم دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا۔ قرآن مجید اور آپ کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر کے قرآن مجید جو ہے اس کو بھی مکمل کیا، اور قیامت تک اب کوئی نیا دین نہیں آ سکتا اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ ہمیں اگر کسی معاملے میں ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سنت کی کتابیں موجود ہیں، حدیث کی کتابیں موجود ہیں، اور قرآن پاک جو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں اس سے ہدایت اور رہنمائی لینی چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیں چند مشہور انبیاء کے نام دیے گئے ہیں۔ ان میں سے دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس سبق کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور کسی بڑے کے پاس بیٹھ کے اس کی ریڈنگ کرنی ہے،
تاکہ آپ کو اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو رہی ہے، پڑھنے میں، ریڈنگ میں کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ وہ پوچھ سکیں۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم بچوں۔ ہم نے رسول اور نبی سبق جو ہے اس کو پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اس کی دہرائی کریں گے اور کتاب کا کام مکمل کریں گے۔ تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے زندگی گزارنے کے لیے بہت سی چیزیں عطا فرمائی۔ اس کو عقل عطا فرمائی، سوجھ بوجھ سے نوازا اور برائی اور بھلائی میں تمیز سکھائی، یعنی اسے اچھے اور برے کے اندر تمیز کرنا سکھایا۔ یعنی اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے، اور اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ تمیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو یہ سب باتیں بتانے کے لیے، ہدایات دینے کے لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجے ان کو نبی یا رسول کہتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک لے کر آتے ہیں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ لوگ جھوٹ، چوری، غیبت، خیانت اور دوسرے برے کاموں سے بھی ہمیں منع کرتے ہیں۔ سب انبیاء کا دین اسلام تھا اور سارے رسول اور نبی سچے تھے، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تمام رسول اور نبی سچے تھے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مسلمان سب نبیوں اور رسولوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور قرآن مجید کی تعلیمات آپ پر نازل کر کے دین کو مکمل کر دیا۔ اس کے بعد کوئی نیا دین بھی نہیں آ سکتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا کام آپ دیکھ لیجئے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نبیوں نے تعلیم دی عیسائیت کی، یہودیت کی یا اسلام کی؟ تو نبیوں نے اسلام کی تعلیم دی۔ نبیوں نے انسانوں کو بلایا اپنے گھر کی طرف، کام کاج کی طرف یا اللہ کی بندگی کی طرف؟ تو اللہ کی بندگی کی طرف بلایا۔ سب سے پہلے نبی کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت آدم علیہ السلام؟ تو حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی اور رسول بھیجے ان کی تعداد ہے تقریباً 1,24,000، تقریباً 1,22,000، تو تقریباً 1,24,000 ان کی تعداد ہے۔ آگے دیکھیے، درست جواب کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ سب انبیاء کا دین اسلام ہے۔ آپ نے دین کو اس کے اندر لکھنا ہے۔ نبی اور رسول اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، آپ نے لوگوں یہاں پر لکھنا ہے۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی سہولتیں عطا کی، سہولتیں یہاں پر آپ نے ٹک کرنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے۔ اسے بھلائی اور برائی میں تمیز سکھائی۔ تفریق کا مطلب ہوتا ہے فرق سکھایا، تمیز کا مطلب ہوتا ہے عقل سکھایا، ٹھیک ہے۔ تہذیب سکھائی، تو تمیز اس میں آئے گا۔ نبی اور رسول اللہ کے خاص بندے ہیں، بندے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ اس سے آگے ہے، نیچے دیے گئے جدول میں حروف کو ملا کر درج ذیل انبیاء کے نام تلاش کریں۔ نبیوں کے نام یہاں پر دیے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یوسف علیہ السلام۔ تو یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلی لائن میں آپ کو ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ملے گا۔ یہاں پر پہلی لائن میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام ملے گا۔ اس کے بعد یہاں یہ سے یوسف، نون سے نوح علیہ السلام اور میم سے موسیٰ علیہ السلام، اور یہاں آخری لائن میں دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ کو یہاں پر ملے گا۔ آپ نے اسی طرح صفائی کے ساتھ کالمز کو فل کرنا ہے اور اس سبق کو بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ یہ آپ کی اسسمنٹ نمبر 1 میں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم بچوں۔ ابھی ہم نے سبق رسول اور نبی کا مطالعہ کر لیا ہے۔ اب ہم اس کا نوٹ بک ورک کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اس طرح سے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کالم سا بنا کے اس کے اندر آپ نے ٹیگ بنا کے اس کے اندر آپ نے رسول اور نبی سبق کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے
یہاں پر جماعت کا کام لکھنا ہے. ادھر یہاں پر آپ نے تاریخ، جیسے آج تاریخ 9 اپریل ہے تو آپ نے 9 اپریل لکھنا ہے، اور جمعے کا دن ہے تو آپ نے یہاں پہ جمعہ لکھنا ہے، دن آپ نے یہاں لکھنا ہے، تاریخ آپ نے یہاں پہ ڈال دی. یہاں پر آپ نے عنوان لکھنا ہے رسول اور نبی، اور اس کے نیچے بریکٹ ڈال کے سوال جواب. سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کن کو بھیجا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بھیجے. سوال نمبر 2، دنیا میں کتنے نبی تشریف لائے؟ جواب، تقریباً 1,24,000. سوال نمبر 3، انبیاء نے لوگوں کو کن کاموں سے منع کیا؟ جواب، انہوں نے لوگوں کو جھوٹ، چوری، خیانت اور دوسرے برے کاموں سے منع کیا. سوال نمبر 4، 5 انبیاء کے نام لکھیں. جواب، نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 5 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخر میں آپ نے یہ ختمہ کے لیے ایک آپ نے لائن لگا دینی ہے، تاکہ ہمارا یہ کام جو ہے یہاں پہ مکمل ہو گیا. تو آپ نے اس کے نیچے یہاں پہ لائن لگانی تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا کام یہاں پر ختم ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ ایک اگلے پیج کے اوپر ایک پیارا سا درخت بنانا ہے، اور 5 مشہور انبیاء کے نام اس کے یہاں پر آپ نے شاخوں پر لکھ دینے ہیں. یہ آپ کی نوٹ بک جو ہے اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو سوال ہے 5 انبیاء کے نام لکھیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے گا. تو یہ آپ نے ضرور اس طرح سے کاپی کو تیار کرنا ہے. آپ کی نوٹ بک چیکنگ کے لیے جب آئیں تو یہ کام اس پر مکمل ہونا چاہیے، نہیں تو نامکمل کام لکھ دیا جائے گا. آپ نے کام صفائی سے کرنا ہے، صاف ستھرا کرنا ہے. لائنز جو ہیں وہ ایک ایک چھوڑ کے، جیسے آپ کو نوٹ بک کے اوپر دکھایا گیا ہے، اسی طرح سے آپ نے کام کو مکمل کرنا ہے.